بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اونلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد وارث چودھری۔ ناظرین، اس وقت اپوزیشن حکومت کے خلاف جو گزشتہ چند ماہ سے تحریک چلائے ہوئے ہے، وہ تحریک انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ جلسوں کے بعد اب اپوزیشن استعفوں کے اعلان کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ الگ امر ہے کہ تمام اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں اندرونی طور پر استعفوں کے لیے متفق نہیں ہیں۔ بہرحال پھر بھی مختلف فورمز پر اپوزیشن یہ اعلان کرتی آ رہی ہے کہ ہم 31 دسمبر تک اپنے استعفے دے دیں گے۔ دوسری جانب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو حکومت کے لیے اس وقت چیلنج اپوزیشن کی تحریک نہیں ہے۔ حکومت کے لیے چیلنج حکومت کی کارکردگی ہے۔ گزشتہ 2.5 سے 3 برسوں کے دوران انتہائی ناقص کارکردگی، بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر گمبھیر مسائل کی دلدل میں حکومت اس وقت گری ہوئی ہے، اور جب تک ان مسائل کا سد باب نہیں ہوتا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر اور مناسب اقدامات ہوتے دکھائی نہیں دیں گے، جب تک بہتر اصلاحات کی جانب حکومت نہیں بڑھے گی، تب تک اس اپوزیشن کے پاس اس طرح کا بیانیہ موجود ہوگا، گو کہ اپوزیشن بھی کسی صورت صاف دکھائی دے رہا ہے کہ عوام کے لیے سڑکوں پر نکلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اپوزیشن کا بیانیہ بارہا بار الیکشن اور سلیکٹڈ حکومت کا جو نعرہ ہے وہ لے کر اپوزیشن چلی آ رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے بالخصوص عمران خان صاحب نے 1 ماہ قبل سینٹ الیکشن کا جو اعلان کر دی ہے، اس کے بعد اپوزیشن کے لیے ایک نیا محاذ کھل چکا ہے کہ اپوزیشن کو اب نئے طریقے سے نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اگر بر وقت سینٹ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن جو گزشتہ کئی دنوں سے استعفوں کا راگ الاپتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، استعفے جمع نہیں ہوتے، تو اس کے بعد عمران خان کی حکومت کے لیے سارے راستے کھلے ہوں گے۔ اپوزیشن کی تحریک جو ابھی تک دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہوتی ہمیں دکھائی دے گی۔ جبکہ دوسری جانب حکومتی کارکردگی پر بارہا بار یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور آئندہ الیکشن میں حکومت کو اس حوالے سے اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ انتہائی ناقص کارکردگی اور جتنے بھی وعدے عوام سے کیے گئے تھے وہ وفا نہ ہوئے، جبکہ مزید مشکلات اور مزید مسائل عوام کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، جس وجہ سے عوام کو اب کہیں اور دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ دوسری جانب اپوزیشن اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنے جلسوں میں کہیں نہ کہیں کبھی کبھار مہنگائی اور مختلف مسائل کا بس ایک رسمی طریقے کے طور پر تذکرہ اور ذکر کیا ہے، لیکن عملی طور پر اپوزیشن کہیں بھی عوامی مسائل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو گزشتہ 3 برسوں میں جو حکومت کی کارکردگی ہے، اپوزیشن اگر سنجیدگی کے ساتھ اس حوالے سے کوششیں اور کاوشیں کرتی تو ممکن تھا کہ حالات ہمیں تبدیل ہوتے نظر آتے۔ تو اس چیز کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال موجودہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہے۔ ایک طرف اپوزیشن اپنا پورا زور لگا رہی ہے، دوسری جانب حکومت بھی اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا جن بے قابو ہے، اس حوالے سے جو پریشانی اور مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کا خمیازہ
لازمی بات ہے کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا، اور انتظامی نااہلی اور دیگر جو گمبھیر مسائل ہیں اگر ان کا اب بھی سد باب نہ کیا گیا تو ممکن یہی ہے، حالات کچھ ایسے دکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف بھی ایک کاف لیگ اور ایک بالکل ختم ہوتی ہوئی جماعت ہمیں ملے گی۔ شکریہ۔